اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خطبہ جمعہ واقعہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا جو ارشاد ہے بے مثل و بے مثال ہے کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے گزر جائیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات ماہ رمضان کی نسبت سے ہم پڑھ رہے تھے، چونکہ اس ماہ مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے گزشتہ سال ماہ رمضان میں پڑھی اور کچھ چند ایک باتیں گزشتہ جمعے میں پڑھی۔ ہمارے قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعے میں بڑا مختصر وقت ہوتا ہے، خطیب اپنے نمازیوں سے مانوس ہوتے ہیں اور نمازی اپنے خطیب سے مانوس ہوتے ہیں۔ حضرت کی یہ بات بڑی عجب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں آج بھی پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق نصیب فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی حضور علیہ السلام کی بیٹی سے، زندگی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ شاید کئی دن ہو گئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر آئے اس ارادے سے کہ کچھ کام ملے تو کچھ مزدوری کر لی جائے، کچھ اس مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹا جائے۔ چلتے چلتے ایک باغ آیا۔ وہ باغ ایک شخص کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آنے کا مقصد ظاہر فرمایا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے کھیتی کو یا اس باغ کو سیراب کرنا ہے، کنواں موجود ہے، آپ پانی نکال دیں۔ اجرت یہ طے پائی کہ ایک ڈول آپ نکالیں گے تو ایک کھجور عوض میں آپ کو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے منظور فرما لیا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے 17 ڈول نکالے۔ اب جتنا اس کو پانی کی ضرورت تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پورا فرما دیا۔ تو وہ صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ بھئی آپ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب اپنا معاوضہ لے لیجیے۔ وہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوروں کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے عوض میں بنتی ہیں 17 کھجوریں، آپ جو کھجور چاہیں آپ لے لیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، جو بھی آپ انتخاب کر لیں، کیونکہ کھجوروں کے کئی اقسام ہوتی ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 17 کھجوریں انتخاب کی، لیکن ساری اجوا، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اجوا مدینہ کی کھجوروں کی اعلیٰ قسم ہے، حتیٰ کہ ممکن ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اجوا ایسی کھجور ہے کہ کوئی شخص اگر 7 دانے سویرے کھا لے تو حضور نے فرمایا اس دن میں پھر اس شخص کو کوئی زہر یا کوئی جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا. ایسی اعلیٰ قسم ہے یہ، اور یقیناً قسم اعلیٰ ہے تو اس کی قیمت بھی اعلیٰ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجوا کو انتخاب فرمایا اور 17 کھجوریں ملی، چونکہ 17 ڈول نکالے تھے اور ایک ڈول کا عوض ایک کھجور. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھجوریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیش فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دیکھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ماجرا پوچھا کہ کیا بات ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دل کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ علی، کیا بس اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کام کیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی آقا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہ کام کیے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرف افلاس اس طرح آتا ہے جس طرح سیلاب کا پانی اپنی جہت کی طرف بڑھتا ہے. اور حضور نے فرمایا آگے کہ جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ پھر مصیبتوں کے لیے ایک چھتری تان لے. پھر آزمائشیں تو اس پر آئیں گی، امتحان تو آئیں. اس پر بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی گئی ہیں کتابوں میں. بہرحال اب سب کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے. 2 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اسی باب میں لکھی ہیں، ان میں سے 2 باتیں سناتا ہوں، غور سے دھیان سے سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو خصوصیات، جو عزتیں، جو رفعتیں بخشی وہ تو ہیں ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بات اور سنیں کہ ان خصوصیات میں یا ان عنایات میں 2 ایسی عنایتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر کہ جو عجب مقام رکھتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ علماء نے فرمایا ایک ہے حضرت علی کا علم اور دوسرا ہے حضرت علی کی طاقت. دوسری ہے حضرت علی کی طاقت، جسم کی طاقت، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم میں بھی اور وجود کی طاقت میں بھی ایک خاص مقام بخشا تھا. اچھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو، یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں. آپ قرآن پاک میں حضرت طالوت کا واقعہ پڑھیں. جب حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا حضرت سمویل علیہ السلام نے، تو بنی اسرائیل بڑے حیران ہوئے کہ حضرت طالوت کے لیے یہ انتخاب کیوں کیا گیا ہے، کہ ان کے پاس تو کوئی سلطنت کی روایت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مالی انبار ہے، تو حضرت طالوت کو ہمارا بادشاہ کیوں مقرر کر دیا گیا؟ حضرت سمویل علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، تفصیل کا تو یہ موقع نہیں، وہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں آئے گا کہ یہ کیا ماجرا تھا. لیکن ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت سمویل علیہ السلام نے جو جواب بنی اسرائیل کو دیا تھا حضرت طالوت کے لیے، قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا عجب انداز میں بیان فرمایا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ حضرت طالوت کو اللہ نے جو امتیاز بخشے ہیں وہ یہ دیکھو کہ اللہ نے ان کو علم کا نور بھی زیادہ تم سے بخشا ہے اور جسم کی طاقت بھی تم سے زیادہ بخشی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ جب علم کا مقابلہ علم سے ہوگا تو حضرت طالوت کو سب سے آگے کھڑے ہونا چاہیے، اور جب طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوگا تب بھی حضرت طالوت کو سب سے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، دونوں چیزیں، علم بھی اور جسم میں طاقت بھی۔ اچھا، اب یہی اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ علماء نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ذرا دیکھیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیسے حضرت طالوت کو یہ امتیاز بخشا تھا کہ علم میں بھی عجب مقام تھا اور طاقت میں بھی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی دیکھیں کہ اپنے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے علم سے بھی خوب نوازا اور جسم کی طاقت سے بھی خوب نوازا۔ اور ایک دو مثالیں سنیں، ایک دو ہم نے ان دروس میں پڑھی تھی جو گزشتہ سال، شاید آپ میں سے کئیوں کو یاد ہو، جب ایک صاحب حضرت ماریہ کے گھر آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تھا تو حضور بہت غصے میں ہوئے تھے اور حضرت علی کو بھیجا تھا کہ جا کے شخص کو قتل کر دو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی کو یاد ہو۔ ایک دو شاید اپنے مقام پر آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک سنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں آئے نا، بلکہ بعض اکابر نے تو فرمایا کہ جلال کا پہلو بھی غالب ہوا، تو فرمایا کہ بھئی اب تو جن کو ہمارے سے اختلاف ہے نا وہ بھی ہمارے علم کے قائل ہو رہے ہیں۔ تو ساتھ میں کوئی صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی دیکھو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھا ہے اور ایک مسئلہ ہم سے پوچھا ہے۔ مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ ان کے ہاں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ ایک آدمی مرا ہے اور اس کے بیٹے ہیں، اور اس کے بیٹوں میں ایک بیٹا ایسا ہے جو خنثی مشکل ہے۔ اب اس کی وراثت کا مسئلہ ہے کہ آیا اس کو حصہ لڑکی کا دیا جائے گا یا لڑکے کا دیا جائے گا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ وہ زمانہ تھا جب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف چل رہا تھا، اور لیکن یاد رکھیں ایک چلتے چلتے بات ذہن میں رکھیں، وہ بڑے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ بھی دونوں صحابی رسول ہیں، مقام دونوں کا اپنا اپنا ہے، لیکن مجھے یا آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم میزان لے کر ان کی باتوں کو تولنے بیٹھ جائیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چھوٹوں کو نہیں جچتا کہ وہ میزان لے کر بیٹھیں اور بڑوں کی باتوں کو تولیں۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو کہ ان کو ہم سے اختلاف ہے لیکن مسئلہ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہمارے علم کے تو قائل ہوئے نا۔ اچھا، اسی واقعے کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ بات سمجھیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی دھواں ہوتا تو کیا وہ مسئلہ حضرت علی سے پوچھتے اور صحابہ نہیں تھے؟ بھئی وہ کیا ہے، ایک علمی اختلاف تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن یاد رکھیے گا اجتہاد دونوں کا اپنا تھا۔ اگلی بات بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ فیصلہ کبھی بھی علماء اہل سنت نے نہیں کیا کہ ایک حق پر تھا اور دوسرا باطل پر، نہیں، صحابہ ہوں اور ایک طرف حق ہو اور دوسری طرف باطل۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، اچھا یہ کوئی آپ بھی غور کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے آسان مسئلہ نہیں تھا،
نہایت مشکل مسئلہ تھا بھئی آیا کیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب لکھا تھا نا، تاریخ میں موجود ہے، علماء نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط کے ذریعے لکھا تھا، تو حضرت علی نے لکھا تھا کہ حضرت معاویہ کہ جو خنثی مشکل کا مسئلہ پیش آیا ہے آپ کے ہاں، اس شخص کا معائنہ کروائیے، اس کو معائنہ کیجئے، آیا کہ اس کے پیشاب کی جگہ جو ہے وہ آدمی کے مثل ہے یا اس کے برعکس ہے. اگر اس کے برعکس ہے تو پھر لڑکی کے حصے کا حقدار ہوگا، اور اگر آدمی جیسی ہے تو پھر مرد کے حصے کا حقدار ہوگا. نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر وہ جگہ وہ مقام آدمی کی طرح ہے تو پھر آدمی کا، اور اگر برعکس ہے تو پھر برعکس حصے کا حقدار ہوگا. اب دیکھیں، حالانکہ شیخ العرب والعجم نے فرمایا کہ حقیقتاً غور کرو تو یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا جو حضرت علی نے اپنی علم پر اللہ کی عنایت سے حل فرمایا. اب تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اب تو کوئی بھی عالم کے آگے کوئی یہ مسئلہ پیش آ جائے تو وہ حضرت علی کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ علماء نے بڑی بڑی مثالیں لکھی، اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسم کی طاقت کی بھی علماء نے عجب مثالیں لکھی. ان میں سے ایک آپ سنیں، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، کہ خیبر کا جب جہاد ہوا سن 7 ہجری کا واقعہ تھا. خیبر یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مدینہ سے 70 میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ اہل کتاب کی چھاونی تھی، یہودیوں کی، اور بلکہ یہ ان کا ایک بڑا خاص مقام تھا. اگر آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں پتہ چلتا ہے. اور اس میں تو کوئی شخص نہیں، یہ بڑی عجیب قوم ہے، بڑی عجیب قوم ہے. یہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جب ہم پڑھیں گے تو اس کی کچھ جھلکیاں میں پڑھوں گا. یہ بڑی عجیب قوم تھی. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بھی ہو. ہمارے ملک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یہودیوں کی 40 بیماریاں. شاید آپ نے پڑھی ہو یا نام سنا ہو، بڑی عجب کتاب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے علماء کو سلامت رکھیں. ایسے ایسے ہیرے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیدا کیے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ صرف ماضی کی بات نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں کل ہی یہاں تفسیر مکی کے موقع پر 1-2 مثالیں میں نے عرض کی تھی، لیکن بہرحال اب تو وقت نہیں میں اس کو اعادہ کروں. جب خیبر کا یہ بات مسئلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف رخ فرمایا. جنگ ہوئی، اور وہاں پر علماء نے لکھا ہے، میں پورا اس واقعے کو نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک حصہ تھوڑا سا، وہ انشاءاللہ آگے قصص الانبیاء میں اپنے مقام پر آئے گا اگر اللہ کو منظور ہوا اور ہم زندہ رہے. خیبر کے مقام پر کئی قلعے تھے، الگ الگ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. خیبر میں کئی قلعے تھے، الگ الگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قلعے فتح فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک قلعہ ایسا آیا، وہ غالباً اس وادی کا اب آخری قلعہ تھا. اچھا، وہ بات اٹک گئی، وہ فتح نہ ہو پا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ابواب میں اکابر نے لکھا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل ہم یہ جھنڈا ہم ان کے ہاتھ میں دیں گے جن کے ہاتھ پر اللہ یہ قلعہ فتح فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے یہ رات بڑی عجیب تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صبح کے منتظر تھے کہ یہ جھنڈا کن کے ہاتھ آتا ہے۔ صبح ہوئی تو صاحب خلفائے راشدین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آقا ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم اترا ہے، ان کی تو آنکھیں بالکل ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی تشریف لائے، لیکن صاحب خلفائے راشدین فرماتے ہیں حال یہ تھا آنکھوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ نیچے کی زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب حضور کے پاس ہوئے، حضور نے فرمایا علی یہ جھنڈا لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آقا میرے سر آنکھوں پر ہے، میرا تو احساس ہے میں تو زمین بھی نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے جھنڈا دے رہے ہیں، میری آنکھوں کا یہ عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ بڑے عجب تھے، ذرا دیکھیں کہ پیغمبر اس موقع پر عقیدہ کیسے بناتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈال دیا، اور آنکھوں میں ڈالنے کے بعد مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا، اور حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی بھی جملے کتابوں میں چھپے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک بارگاہ میں دعا فرمائی آقا نے کہ اللہ یہاں تک میرا کام تھا، اب آگے تیرا کام ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہاں سے بات پتہ چلتی ہے پیغمبر مانگنے والے ہیں، خدا دینے والے ہیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن جب میری آنکھوں میں لگا، اور حضرت علی نے فرمایا جب حضور نے دعا مانگی، اکابر فرماتے ہیں یہ ہاتھ یوں ہونے کی دیر تھی کہ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسی روشن ہوئیں کہ 300 میل دور وہاں سے شام کی پہاڑیاں تھیں، مجھے وہ روشن ہو گئی۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، یہ لعاب دہن لگانا، یہ انوار ظاہر ہونا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور یاد رکھیں کہ علماء اہل سنت جو ہے نا، انبیاء کے معجزات ہوں تب بھی، اولیاء کی کرامات ہوں تب بھی، دونوں کے قائل ہیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ گرمی کے روزوں نے آپ کو بھی ہلا دیا ہے، ہم بھی لگائے ہیں، لیکن سچ یہ ہے جس پاک ذات کا حکم ہے نا، ہمت طاقت بھی ہر شخص کو وہی ذات دیتی ہے۔ یہ نہ میرے بس کا کام ہے نہ آپ کا، بلکہ میں تو حیران ہوں، ہمارے اور آپ کے تو بچے روزے رکھ رہے ہیں اس گرمی میں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اور بولو تو صحیح، روزے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ لیکن حقیقت ہے کہ ہمت جس ذات کا حکم ہے دیتی بھی وہی ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ پوری امت کے روزوں کو قبول فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے جھنڈا دیا، حضور نے فرمایا علی جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب قدم آگے بڑھاتے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا ہے ہاتھ میں دیا ہوا حضور کا جھنڈا تھا، آنکھوں میں لگایا ہوا حضور کا نور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان علماء نے لکھا ہے، حضرت علی نے فرمایا جب میں نے چہرہ یوں کیا اور خیبر کے اس قلعے کی طرف رخ کیا، میں بھول ہی گیا کہ میری آنکھوں میں درد بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ اچھا، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس قلعے کی طرف آگے بڑھے نا، سامنے علماء نے لکھا ہے آ گیا مرحبا،
کون آ گیا؟ آپ نے تو اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہی ہوگا یہ واقعہ، یا نہیں پڑھا ہے؟ ہمارے دور میں تو تھا، آپ کے دور میں بھی ہوگا۔ ویسے دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ پرانی یادیں تازہ فرمائیں، اور کوشش کرو اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ حقیقت ہے آپ تو میری بات نہیں مانیں گے، آپ تو کہو گے پتہ نہیں کیا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بعض لحاظ سے بڑا پریشان کن ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے کیونکہ ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم اور یہ ہے نا وہ اے فار ایپل اور بی فار بوائے پڑھتے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ یہی پڑھ کے بڑے ہو رہے ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقعات سے خال خال ہی آشنا ہے۔ اچھا چلیں ہو سکتا ہے، اچھا آپ کو یاد ہوگا، اب تو دور بدل گیا، آپ کو یاد ہے کریمہ؟ کریمہ یاد ہے کسی کو؟ دیکھیں یعنی کیسا دور تھا۔ کریمہ وہ تھا کہ جو انسان کا عقیدہ بنا دیتا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے تو آپ کو کیسے یاد نہیں ہے، کہ جیسے قرآنی اسباق کی ابتدا نورانی قاعدے سے ہوا کرتی تھی، فارسی اسباق کی ابتدا کریمہ سے ہوا کرتی تھی، اور ایسے ایسے جملے تھے اس میں کہ انسان کا عقیدہ بن جاتا تھا، وہ بچوں کو ہی پڑھایا جاتا تھا، ابتدا ہوتی تھی فارسی۔ ندارے مغیر تو فریاد رس کہ تو ہی آسیارا خطا بخش بس۔ تو خیر بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی وہ ایک دور تھا جو ہم لوگ کچھ بھی ہو، کچھ اپنے ماضی سے بہرحال آشنا تو تھے۔ اب جس دور سے ہم گزرے ہیں یہ تو بچوں سے کیا گلا، ہمارے اپنے نہیں جان، جب آپ ہی کو کریمہ نہیں پتا ہے تو ان کو کیا پتا کریمہ کیا تھا۔ ویسے اگر ایک چھوٹا سا سوال کروں تو سچ جواب دو گے، اور مجھے پورا یقین ہے آپ سچ بولو گے۔ کریمہ کا پہلے ذکر بھی سنا ہے آپ نے؟ سچ بولنا، پچھلے والوں نے سنا ہوا ہے؟ اور بولو نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سنا ہی نہیں ہے تو کیسے پتا ہوگا؟ اچھا پھر جب ہمارا یہ حال ہے تو پھر ہماری اولادوں سے کیا گلا ہے؟ ان کو کوشش کرو، ان کو دین اسلام کی تعلیمات سے وابستہ کرو، دنیاوی لحاظ سے تعلیم میں جہاں تک جاتے ہیں جانے دو، لیکن اسلام کی تعلیمات سے بھی آشنا کرو۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھے، مرحب آ گیا۔ اچھا ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے، فوت ہو گئے، زمانے ہو گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 1600 صفحے میں ہے وہ کتاب، 1600 صفحات کی کتاب۔ اس میں انہوں نے بہرحال اپنی یہ تحقیق پیش کی ہے کہ مرحب کے نام کا صحیح تلفظ یہ نہیں ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ مرحب اس کے نام کا صحیح تلفظ یہ نہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے نام کا صحیح تلفظ ہے مرحب۔ بہرحال خلفائے راشدین میں تو مرحب ہی چھپا ہے، لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک تحقیق ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق کے کچھ دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، میں نے صرف ایک قول پیش کر دیا تاکہ کہیں نہ کہیں طلبہ سنیں تو ان کے ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب وہ سامنے آ گیا، سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھا وہ جو تھا وہ تو بڑی عمر کا تھا، حضرت علی سے عمر میں بڑا تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جب آگے بڑھا، رجز پڑھتے وہ آگے بڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیکھا نا، اچھا اس نے وار کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے وار سے حضرت علی کو بچایا۔ لیکن مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک وار کیا نا، اس کے اوپر جو خود پر لگا وہ تو ٹوٹی ٹوٹی جبڑے کے ہڈی تک ٹوٹ گئی، اس کی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو نظارہ خیبر کے مقام پر آیا ہے، حقیقت ہے آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بے مثل و بے مثال ہے، حقیقت ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے
کہ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب حضرت علی کو حضور نے جھنڈا دیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جھنڈا لے کر آگے بڑھے ہیں خیبر کے قلعے کی طرف، تو حضور نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے فرمایا اللہ یہ میرا پہلوان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضور کی دعاؤں کی برکت حضرت علی کے ہاتھوں پر جگمگائی ہے۔ اچھا جیسے ہی آگے آتے ہیں ایک دیوار کے پاس، حضرت علماء نے لکھا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا، آگے سے ایک یہودی نے جو وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے وار کو ڈھال پر روکا، لیکن اس کا وار اتنا تیز تھا کہ ڈھال حضرت علی کی گر گئی، خود کو تو بچا لیا، ڈھال گری۔ اچھا جب اس نے دوسرا وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے، لیکن حضرت علی نے محسوس کیا کہ ڈھال کی ضرورت پڑے گی، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، ڈھال نظر نہیں آئی، اتنے میں ایک دروازے پر نظر پڑی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تاریخ اہل سنت میں درج ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پورے دروازے کو ہاتھ پہ اٹھا لیا، یہ حضور کی دعاؤں کی برکت تھی۔ اچھا بعض اکابر نے بڑی عجب بات لکھی ہے کہ 40 آدمی اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، اور خلفائے راشدین البم میں بھی جو علماء محققین نے انتخاب کیا وہ یہ کہ 8 آدمی نہ کہ 40 آدمی۔ کتنے؟ 8 آدمی، کہ 8 آدمیوں میں سے کہ بعض نے فرمایا ہم 8 نے مل کر اس کو ہلانے کی کوشش کی، ہم سے تو نہیں اٹھا جو حضرت علی تنہا اٹھائے ہوئے تھے۔ علماء نے اچھا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں لکھا ہے اگر یہ واقعہ ثابت ہو جائے، اگر یہ واقعہ ثابت ہو جائے، یہ کوئی اہل سنت کے عقائد کے خلاف بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اہل سنت و جماعت انبیاء کے معجزات کے قائل ہیں، ویسے ہی اہل سنت و جماعت اولیاء کی کرامات کے بھی قائل ہیں۔ اس لیے یہ حضرت علی کی کرامت ہے، اس سے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، یہ آیت پیش کی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو بہرحال یہ تو لمبی باتیں ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان اکابر سے وابستہ فرمائیں، اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں، کسی بھی خدا کے ولی کے بارے میں اپنے دل کے آئینے کو میلا نہیں کرنا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہ مجھے تصنع کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ سودے بازی ہم نے سیکھی نہیں ہے، اگر سودے بازی سیکھنی ہوتی تو نہ جانے کہاں ہوتے۔ وہ ہمارے ایک اکابر ہیں، فوت ہو گئے، وہ بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ہماری تقریر طبع یار پہ پریشان گزرتی ہے۔ غور کرنا، ہماری تقریر طبع یار پہ پریشان گزرتی ہے، سبب یہ ہے کہ کہتے وہ ہیں جو دل پہ گزرتی ہے۔ اس لیے مجھے تصنع کی عادت نہیں، لیکن صحابہ کے بارے میں اپنے آئینے کو، دل کے آئینے کو بالکل صاف رکھو، چاہے حضرت علی ہوں چاہے حضرت معاویہ ہوں۔ یاد رکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت علی کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو اور ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم میزان لے کر ان کی باتوں کے فیصلے کرنے بیٹھیں، کوئی مانے تب بھی کوئی نہ مانے تب بھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسئلہ یہی ہے جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ آپ کو میں ایک بات سناتا ہوں، آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، مولانا امیر عظیمت حق نواز جھنگلی، نام سنے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ماہ رمضان سے پہلے ان کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ خواب بڑا عجب ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں خود بھی حیران تھا۔ فجر کی نماز کے بعد کا قصہ ہے، ایسا روشن خواب شاید میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، بہرحال میں اسے یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ مولانا کا ایک جملہ 15 تاریخ ساز تقاریر میں چھپا تھا، یہ سن 91 کی بات ہے۔ اب تو شاید وہ کتاب بھی خال کہیں ملے، کسی کے پاس ہو اس زمانے کی، تو آپ 15 اس کا نام کیا ہے، 15 تاریخ ساز تقاریر، آپ نے پڑھی ہے، کہیں دیکھی ہے؟ میں نے پہلے کہا میں شوق ہی نہیں،
اس میں حضرت کا ایک جملہ چھپا تھا جسے مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا. اب ہم کیا جانے ہیں مولانا ضیاء القاسمی کون تھے؟ قاری عبداللہ صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ. مولانا ضیاء القاسمی صاحب یہ قاری عبداللہ صاحب کے بڑے بھائی تھے. اور جیسے آپ یا ہمارے بچے پڑھنے کے بعد کوئی انگلینڈ جاتا ہے, کوئی امریکہ جاتا ہے, یا کسی بڑے ڈاکٹر یا وکیل کے پاس جاتا ہے ماہر بننے کے لیے, مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء جایا کرتے تھے تقاریر سیکھنے کے لیے. میں اس دن تفسیر مکی کے موقع پر یہاں بتا رہا تھا, قرآن پاک میں یہ حافظ جانتے ہیں, قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے وَلَا تَعْدُوَيْنَاكَ. یہ پوری آیت نہیں ہے, صرف آیت کا ایک حصہ ہے, وَلَا تَعْدُوَيْنَاكَ. مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ صرف ایک لفظ پہ تقریر کی تھی 2.5 گھنٹے. مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جھنگوی مرحوم کا وہ جملہ لکھا تاریخ کے حوالے سے کہ جس زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف چل رہا تھا, آپ مست ہو رہے ہیں یا سونا بنا رہے ہیں؟ اچھا, میں نے کہا شاید یا تو مست ہو رہے ہیں یا سونا بنا رہے ہیں, دونوں میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. اور کیونکہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں بیٹھے بیٹھے سو جاؤ تو وضو تو ٹوٹتا نہیں. کیا خیال ہے, ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ خیال رکھا کرو, یہ نہ ہو بغیر وضو ہی اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کا جس زمانے میں اختلاف چلا, روم کا ایک حکمران اس نے محسوس شاید کیا کہ موقع اچھا ہے, اس نے حضرت علی کو ایک خط لکھا اور خط میں اس نے لکھا حضرت علی سے کہ میری ہاں میں ہاں ملا لے, ورنہ سمجھئے نا آپ, میری ہاں میں ہاں, میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, ورنہ سمجھ رہے ہیں. اچھا, آگے مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ نے حضرت جھنگوی مرحوم کے الفاظ لیے, تاریخ میں بھی موجود ہیں. حضرت علی نے ابھی تک کوئی جواب اس کو نہیں دیا تھا کہ حضرت علی نے کیا فیصلہ فرمایا. حضرت معاویہ کو پتا چلا کہ رومی نے اس طرح کی حرکت کی ہے, اور حضرت علی سے کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ ملا لے. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے. اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.